أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 8 سورہ آل عمران سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. صدق رسول النبی الکریم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، نہ تو پھر ہمارے دلوں کو بات جبکہ تو نے ہم کو ہدایت دی اور ہمیں عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے. اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے، نہیں کوئی شک اس میں، جس میں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد ان کے کام آئیں گی اللہ کے آگے کچھ بھی. اور وہی وہ دوزخ کے ایندھن ہے، جیسے فرعون والوں کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ برا ٹھکانہ ہے. البتہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے. ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا گروہ کافر تھا، اور انہیں کھلی آنکھوں سے وہ اپنے سے دگنے دکھائی دیتے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے زور دیتا ہے. بے شک اس میں دیکھنے والے عقل مندوں کے لیے ایک عبرت ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ کنٹینیو جو ہے وہ ہم نے آج بھی سیشن رکھا ہے تفسیر کمپٹیشن کا، کیونکہ کچھ پارٹیسپینٹس باقی رہ گئے ہیں نا. الحمدللہ آج اگر انشاءاللہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت جلد ہم لوگ محسنہ باجی کی کلاس میں ہی اناؤنسمنٹس کریں گے ریزلٹس کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور اب میں آپ سب کا دل سے ویلکم کرتی ہوں محسنہ باجی کا، ہمارے ججز کا، اور ہمارے جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر اسما باجی اور خزینہ، ان کا بھی اہلاً و سہلاً مرحبا. اور اب وقت کو بغیر ضائع کیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اپنا سیشن.
اور اب میں آواز دیتی ہوں صوفیہ باجی کو. ان کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 144. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم میری پیاری بہنوں. آج میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت رکھنا چاہتی ہوں جو مشکل کے وقت میں ہمیں سنبھالتی ہے اور ثابت قدم رکھتی ہے. یہ آیت احد کے میدان میں نازل ہوئی تھی جب صحابہ اکرام احد کی جنگ لڑ رہے تھے. اچانک یہ افواہ پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. یہ سنتے ہی کچھ لوگوں کے ہاتھ سے ہتھیار گر گئے تو کچھ کہنے لگے کہ چلو اب گھر چلتے ہیں. ماحول مایوسی کا تھا تو پھر اسی وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. ترجمہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اور اللہ جلد ہی شکر گزار بندوں کو جزا دے گا. یہ آیت جنگ احد 3 ہجری میں نازل ہوئی. احد کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم اتنا تیز لگا کہ آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا. آپ بے ہوش ہو گئے. آپ اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے. تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی. اس خبر سے 3 طرح کے لوگ سامنے آئے. منافق، وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے چلو اب گھر واپس چلتے ہیں. دوسرے کمزور ایمان والے، انہوں نے ہتھیار پھینک کر دیا اور بیٹھ گئے. اور تیسرے تھے صحابہ اکرام. اللہ نے اسی مقام پر یہ آیت نازل فرما کر امت کو 3 سبق دیے. وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے رسول ہے. ان کا کام پیغام پہنچانا ہے. انسان ہونے کے ناطے ان پر بھی موت آنی ہے. قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی نبی اور رسول آئے اور دنیا سے گئے. کسی نبی کی وفات سے اللہ کا دن ختم نہیں ہوا تو تم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ افہم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ سوال ہے اور ساتھ میں تنبیہ بھی ہے. مطلب کیا تم صرف شخصیت پرستی کرتے ہو؟ اگر لیڈر نہ رہے تو کیا دین چھوڑ دو گے؟ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو کوئی وہ الٹے پاؤں پھر گیا تو جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے. اگر پوری دنیا بھی مرتد ہو جائے تو اللہ کے دین کو کچھ فرق نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا کریں گے. دین شخصیت سے نہیں، اللہ سے وابستہ ہے. نبی آئے اور چلے جائیں، دین قیامت تک رہے گا. مصیبت میں پیٹ پھیرنا منافقت ہے. اصلی مومن مشکلوں میں اور مضبوط ہوتا ہے. اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور دین کی خدمت کرے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح جب 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس کی میں گردن اڑا دوں گا. اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اور آپ کی پیشانی کو چوما اور پھر چادر چہرے پر ڈال دی. پھر باہر آ کر ممبر پر گئے اور اسی آیت کی تلاوت کی. پھر فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنی. یہ سن کر سب کو حوصلہ ملا اور فتنہ ٹل گیا. اللہ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اور ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد. آمین یا رب العالمین. بہت پیاری تفسیر کری ہے آپ نے اور بہت جامع
میں بہت اچھی طریقے سے کری ہے ماشاءاللہ، کہ دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے نا، کسی ایک شخص پر مبنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیات انہوں نے بہت پیاری کہی، اور یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مشکل اور غم دونوں کے ہی وقت ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا ہے، نہ کہ ہمیں کسی اور چیز میں ملوث ہو جانا ہے، جیسا کہ ابھی باجی نے کہا ہے نا۔ بہت پیاری تفسیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب چلیے جلدی سے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آواز کو السلام علیکم ورحمۃ شبانہ السلام علیکم باجی۔ رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح، رب زدنی علما نافعا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اس قرآن کی محفل کلاسز سے ہمیں جوڑ دیا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں محسنہ باجی اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، انکریج کیا کہ آج ہم اس پلیٹ فارم میں قرآن شریف کی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ ورنہ اس کے پہلے تو ہمارا طرز عمل یہ بس اتنا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ثواب زاریہ کے لیے، اور چوم کر قرآن کو اس کے خوبصورت سے جزدان میں طاق پر رکھ دیتے۔ لیکن اب ان کلاسز کی وجہ سے ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور محسنہ باجی اور ان کی ٹیم اور ہم سب کو جو بھی یہاں شامل ہے خوب خوب اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس نشست میں سورہ آل عمران کی آیت 185 جو بہت ہی مشہور آیت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی اس آیت کو مائع ترجمہ بہت ہی اچھے سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا یہ آیت بس اتنی ہی ہے یا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ جی ہاں میری پیاری بہنوں، یہ اس آیت کا بس ایک حصہ ہے جو ہمیں موت کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ Actually, it's not an end of life, but it's a turning point or starting of a real life, which is being forever. سورہ آل عمران کی یہ آیت اصل میں ہماری پوری زندگی کا سیکرٹ بتاتی ہے۔ جس نے اس آیت کو سمجھ لیا، مانو اس نے زندگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لی۔ یہ آیت ہمیں 4 سوالوں کے جوابات دیتی ہے۔ پہلا، موت کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا، موت کے بعد کیا ہوگا؟ تیسرا، اصل کامیاب کون ہے؟ اور چوتھا اور آخری، دنیا کی اہمیت کیا ہے؟ Let's start to deep dive in these questions to find out the answer. سب سے پہلے میں اس کا پس منظر بتانا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو تسلی، صبر اور آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ احد کی جنگ کے بعد 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمان غم، تکلیف اور امتحان سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد دلایا، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اعمال کا اصل اجر قیامت کے دن ملے گا۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو موت کی یقینی حقیقت یاد دلائی ہے، اور دنیا کی زندگی فانی ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی نظر آخرت پر رکھنی چاہیے، کیونکہ پورا اور اصل بدلہ تو آخرت کے دن دیا جائے گا، اور حقیقی کامیابی صرف جنت ہے۔ اس لیے مومن کا مقصد دنیا کی چمک نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ موت کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں موت آ کر ہی رہے گی۔ سورہ نساء 78 آیت نمبر، اگر تم مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاتے ہو تو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ یہاں تک کہ تمام نبیوں، انبیاء اکرام، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے۔
صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، ملائکہ الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور ان سے پوچھا، میں آپ کو بتا دوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان سے موت کا فرشتہ ان کی اجازت لے کر ان کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جب ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے زوردار تماچا مار دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا، یا اللہ تو نے کس کے پاس بھیج دیا مجھ کو روح قبض کرنے کے لیے؟ دیکھیے میرا کیا حل کیا۔ انہوں نے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی بینائی لوٹا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ آپ اور کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ایسا کریں، ایک بیل کے پشت پر ہاتھ پھیریں، جتنا بال آپ کے ہاتھ میں آئے گا اتنے سال کی زندگی آپ کو دے دی جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا، پھر مرنا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر مرنا اس وقت بھی ہے تو ابھی مرنا بہتر ہے۔ یہ ہے موت کی حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر شے کو موت آنی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر شخص جب ایک شخص فرما بردار کی طرح زندگی گزارتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے بتائے قانون پر چلتا ہے، اور دوسری طرف ٹھیک اس کے الٹے ایک شخص اپنی خواہشات کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو کیا دونوں ایک مقام ساتھ ہو سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا، اس نے عمر کس کام میں گزاری؟ دوسرا، جوانی کس طرح خرچ کی؟ تیسرا، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا، مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ناممکن ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کئی نعمتیں ملتی ہیں۔ سورہ تکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم سب اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس دن کی تیاری کی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے؟ اگر ہاں تو مبارک ہو آپ کو، انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اور اب اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جس شخص کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ انشاءاللہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن حساب و کتاب کے بعد، اور ممکن ہے کہ بعض کو جہنم میں بھی کچھ وقت گزارنا پڑ جائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنت کو پانے کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے مکمل یقین توحید اور رسالت پر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پلر ہیں ہمارے دین کے۔ کیا بس اتنے سے بات بن جائے گی؟ تو ہرگز نہیں، یہ سب حقوق الحق ہیں اور ایک مومن پر فرض ہیں، اور اس سے آگے حقوق العباد، یعنی انسان کے ساتھ انسان کا حق، یعنی اس کا اخلاق، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک کہ غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ تو اچھے سے پیش آتے ہیں جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، یعنی جو ہم سے اچھے سے پیش نہیں آتے، تو ہم بھی ٹیٹ فار ٹیٹ کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں، جو مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ یہی آزمائش ہے کہ ہاؤ ٹو بہیو ان ایڈورس کنڈیشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے تمہارے صدقے سے۔ پھر آیت کا آخری حصہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان ہے دھوکے کا۔ دنیا کی کوئی نعمت ہمیشگی کی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کرنا اصل میں دھوکا ہے۔
यहाँ किसी पर नेमतों की बारिश होने का ये मतलब नहीं है कि वो हक पर है और अल्लाह का करीबी बंदा है। उसी तरह किसी पर मुसीबतों और मुश्किलों का पड़ना भी ये साबित नहीं करता कि वो गुनहगार है। दुनिया की नेमतों से हम आखिरत के फैसलों का हिसाब नहीं लगा सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आखिरत के मुकाबले आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबाए, फिर देखे कि उसकी उंगली कितना पानी लेकर आती है। और जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को इसमें से एक घूंट पानी का भी ना देता। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि दुनिया की कोई अहमियत ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक आखिरत के मुकाबले में दुनिया की अहमियत बहुत मामूली है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, जबकि असल और हमेशगी की जिंदगी आखिरत है। इसलिए मोमिन को दुनिया का मकसद नहीं बल्कि आखिरत तक पहुंचने का जरिया बनाना चाहिए। जिस दुनिया के लिए हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा लगा देते हैं, अल्लाह के नजदीक उसकी कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तो फिर हमें अपनी असली मेहनत इस आखिरत के लिए करनी चाहिए जो हमेशा रहने वाली है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, अमल नहीं। मेहनत दुनिया के लिए करो, लेकिन नियत आखिरत के लिए करो। मैं आखिरी में इस दुआ पर अपने एहतमाम करती हूँ, या अल्लाह हमारे अमाल का बेहतरीन हिस्सा उनका अंजाम बना दे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन दिन वो बना जिस दिन हम तुझसे मुलाकात करें। हमें हुस्ने खातिमा अता फरमा, हमें जहन्नम से महफूज रख और हमारी रहमत और अपनी रहमत से हमें बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको जो है दुनिया की इस हकीकत को समझने की नेक हिदायत दे। वैसे तो हम लोग आसपास अपने देखते भी है कि मौत की कोई उम्र नहीं होती है और मौत कभी पूछ कर नहीं आती है कि आओ या ना आओ। हालांकि हमको ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार इस हकीकत को भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं और हमको जगा रहे कि भी हमारी जो जिंदगी यहाँ की असल जिंदगी नहीं है, और दुनिया की जो जिंदगी और सामान है सब कुछ धोखा है। धोखा इसलिए है कि वो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। तो दुनिया के चक्कर में हम जो है अपनी आखिरत को ना बर्बाद करें, बल्कि दुनिया से ही अपनी आखिरत को कमा ले। तो अब इसी के साथ में हम लोग जो है अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, जो कि है शाइस्ता बाजी, जिनकी आयत नंबर 104 है। तो प्लीज शाइस्ता बाजी आए और अपना स्टार्ट करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान की 104 नंबर की आयत है। कुरान मस्जिद की इंतहाई अहम और बुनियादी आयतों में से है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को एक अहम तरीन इज्तिमाई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आयत में आयत मुबारक है, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तर्जुमा है, तुम में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर ही रहना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोकते रहे। जो लोग ये काम करेंगे वही फला पाएंगे। ये इस जमात के करने के जो ये जमात है, अल्लाह ताला ने जो बोला है कि एक उम्मत होनी चाहिए, इस जमात के करने के 3 काम बताए गए इस आयत में, जिसमें अव्वल है दावत इलल खैर, यानी खैर की तरफ बुलाना है। दूसरा है अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना है। और तीसरा है नहीं अनिल मुनकर, यानी बदी से रोकना है। तुम में से एक ऐसी उम्मत वजूद में आनी चाहिए, गोया एक तो बड़ी उम्मत है उम्मत मुस्लिमा, वो तो 150 करोड़ नफ्सों पर मुश्तमिल है, जो खूब गफलत में मदहोश है।
اپنے منصب کو بھلائے ہوئے ہے اور دین سے دور ہے۔ علیحدہ اس امت کے اندر ایک چھوٹی امت یعنی ایک جماعت وجود میں آئے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ انجام دے۔ اللہ نے تمہیں جگانے کی صلاحیت دے دی ہے، اب اوروں کو جگانا ہے، اور اس لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ فرمایا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے، مگر ہم لوگ یہ کام کریں گے تبھی ہم یہ فلاح پائیں گے دنیا میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، بس اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اگر دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے، یہ کام مت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک طاقت بناؤ۔ جب وہ طاقت جمع ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہیں انل منکر، یعنی طاقت کے ساتھ برائی کو روک دینا۔ ہم میں ایک گروپ ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنے کا ہے؟ کیونکہ بھیڑیا جو ہے نا ایسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو لوگ جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے فالوورز بن جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہی ہے، وہی لوگ نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، نہیں، اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ فریضہ سب کا ہے، ہاں یعنی ہم سب کا یہ فریضہ ہے، امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑیں گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گا۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو ہدایت آنے کے بعد کھلی گمراہی میں پڑ گئے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ اچھا، یہ کام اچھا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، تو وہ خوشی خوشی کر لیتا ہے، اور جس دن آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کرو تو اس دن وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں خالص اللہ کے لیے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان سینسیئر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر لوگ ناگواری کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کی سچائی ضرور رنگ لائے گی۔ جس کو آپ کی نصیحت کڑوی لگتی تھی اور آپ کا ڈیسیجن برا لگتا تھا وہ ہی آپ کی قدر کریں گے تھوڑے دن کے بعد۔ جیسے ماں باپ بچوں پر سختی کرتے ہیں، بچوں کو وہی ماں باپ سب سے بڑے دشمن لگتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر ہی بچے بڑے ہو کر اس نصیحت کی ماننے پر سب سے بڑا قدردان بھی ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ یعنی خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرنا ہے، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھنا ہے ہم کو۔ یہی مضمون ہے جو سورہ اپنا قرآن شریف کے سورہ عصر ہے نا، اس میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہوں گے جو خود بھی ایمان لائیں گے اور عمل صالح کے پابند ہوں گے، اور دوسروں کو بھی عمل صالح کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اسی وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو دعا بھی قبول نہ ہوں گی تمہاری۔ آیت کے آخری میں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یعنی سچی کامیابی اور نجات صرف یہی لوگوں کا مقدر ہے جو اس مشن سے جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے دائرے اختیار میں چاہے وہ گھر ہو، دکان ہو یا دوست کی محفل ہو، نیکی کی بات پھیلائے اور برائی کو نرمی سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے دائرے اختیار میں رہنا چاہیے اور نیکی کی بات پھیلانا اور برائی کو روکنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیشہ انسان کو نیکی کرنا چاہیے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سے آپ نے کور کیا پوائنٹس کو. اور الحمد للہ جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ہم میں سے ایک جماعت ہونی ہی چاہیے بھلائی کی طرف بلانے والی. تو ہمارے اب کبھی کبھی ہمارا جو ہے نا دعوت دینے کا انداز اور ایک وقت جو ہوتا ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے ان ساری چیزوں کی فکر نہیں رکھتے ہیں. اگر الحمدللہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، کچھ تو ہمارے فیملی کے ہی ہوتے ہیں ایسی خاندان کے جو ان ساری چیزوں کی پابندیاں نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں اینڈ مومنٹ پہ ان کے دیکھ دیکھ کے اور پھر جو ہے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ دیکھو تو کس طریقے کا کام کر رہے. تو ہماری فکریں پہلے سے ہی ہونا چاہیے کہ بھئی ان کے پاس میں اگر یہ ساری چیز کا نالج نہیں ہے تو پہلے ہماری فکریں بنتی ہے کہ ہم ان کو قرآن سے جوڑ دے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر وہ ہمارا آدھا کام تو ایسے ہی ہو گیا. اور رہی بات پھر جب ان کا کام کچھ ایسا ہونے والا ہو کہ بھئی ان کے شادی ہو یا بیاہ ہو یا پھر کسی اور چیز کا فنکشن جس میں ہم بے تکے ریچولز کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم اس کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ اگر وقت صحیح رہا اور ہمارا کام کرنے کا طریقہ صحیح رہا تو انشاءاللہ ہم بھی ان ساری چیزوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں نا کہ یہی لوگ کامیاب ہے. مطلب کہ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم آئے کھائے اور دنیا سے صرف اپنا کیے اور چلے جائے. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بتایا ہی ہے اپنی بیسٹ کریشن، تو ہم صرف ایسے اپنا ہی بھلا کر کے کیسے چلے جائے. ہم کو دوسروں کی بھی فکر رکھنی. اس آیت میں ہم کو یہ بھی میسج ملتا ہے. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ میں اب ہم اپنے بلاتے ہیں اگلے پارٹیسپینٹ کو جو ہے عظما باجی. تو عظما باجی جو کہ ہے جن کی آیت نمبر 159، تو پلیز آپ آئیے اور سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظما باجی ہے؟ عظما باجی شیخ آپ نے اپنا نام دیے تھے نا، دکھ تو رہے ہیں وہ عظما بانو کے نام سے. عظما بانو کے نام سے ہے وہ کلاس میں. تو پلیز آپ انمیوٹ کیجئے اور آپ اپنی آیت نمبر 159 جو ہے اس کو سٹارٹ کیجئے پلیز. چلیے چلیے نیکسٹ ٹھیک ہے، پارٹیسپینٹ. کوئی بات نہیں. نیکسٹ شیما باجی، وہ بھی لیکن دکھ نہیں رہے ہیں اس میں ہے. سیما باجی، سمسن نشا باجی. پرسنل پہ میسج کر دو خزینہ ان کو. میں ہوں باجی، شمس النساء میرا نام ہے. جی السلام علیکم، میرا نام شمس النساء ہے. اصل میں میرے اس پہ جی نا نام میرا ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے میرے سے. میں اپنے بچوں سے کراؤں گی انشاءاللہ، دوسرے اس پہ آتا ہے وہ. نو ایشو نو ایشو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آپ اپنا سٹارٹ کیجئے باجی پلیز. جی شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی درگزر فرمائیے گا. مجھے پڑھنا نہیں ہے تو سیدھا ترجمہ سے اسٹارٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ. اللہ تعالیٰ یہی گمان نہ کرے جو بخل کرتے ہیں کہ ساتھ اس کے جب تک کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے تو بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. عنقریب ذوق بنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا، جس کا دین قیامت اور اللہ کے لیے ہے. میراث تو زمین اور آسمان کی اللہ کے لیے ہے اور اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. لوگ اپنے فضل سے ناراض اللہ تعالیٰ کی وہ دوسری کا احترام دیتے ہیں. یعنی جب جنگ کا وقت آتا ہے تو اس کو کرتے تھے، وہ چھپا لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے. اسی کا کہتے ہیں کہ اگر تم کہیں کر کے ہمارے پاس نہیں ہے جو کچھ آپ نے ایک منٹ، خیرالنساء کون بول رہے ہیں؟ شمشونسا باجی بول رہے ہیں نا؟ بیٹا آپ کا جو ہے نا یا تو پھر اسپیڈ موڈ پہ ہے تو آپ ایک دم، یا تو پھر آپ تیز تیز بول رہے ہیں.
आपका देखिए, आप मोड देखिए, आपका स्पीड पे है क्या? जी बहुत कम आ आप रही लोग है। को भी ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है आवाज कम भी आ रही है और फास्ट भी हो रही है, मुझे लग रहा है। हाँ बाजी, जी आवाज भी कम थोड़ा आ रही है। जी आवाज हाँ कम आ थोड़ा, रही है बाजी। जी हाँ स्लो भी बोलिए, और मतलब आवाज कम रखिए, तेज आवाज से बोलिए, लेकिन स्पीड स्लो रख लीजिए बाजी, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह बाजी, मैं कोशिश करती जी। हूँ जी। ठीक, फिर से पढ़ूँ बाजी? हाँ, ये जजेस शुरू। को पूछिए, जजेस आपको समझ में आया? जी फिर से पढ़िए बाजी। नहीं बाजी, जी हाँ तो आवाज एक बढ़ा काम, पढ़िए बाजी। समझ में नहीं आ रहा है बाजी। एक काम कीजिए शमशुनिसा बाजी, एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कीजिए, शायद हो जाए ठीक। जी ठीक जी है, इंशाल्लाह मैं करती कोई हूँ और जी। बाकी है अस्मा तो उनको बुला लीजिए तब तक, या फिर इनको वेट कर लीजिए इनका, ठीक है? जी बाजी, बाकी तो है लेकिन वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हजीना, तब तक क्या आप पर्सनल पे उनको मैसेज करके पूछ लीजिए बेटा। जी बाजी हम डाल रहे जी बाजी, मैंने किया है, उनका मैसेज उन्होंने पढ़ा नहीं है। जी बाजी, हम करें कि कोई और कर रहे? नहीं, प्लीज आप कर लीजिए। जी जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी क्लियर है बाजी आवाज? अभी हाँ क्लियर है आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है बाजी। जी जी जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हरगिज गुमान न करे वो जो बुख्ल करते हैं साथ उसके जो अता किया उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से, वो बेहतर है उनके लिए बल्कि बुरा है उनके लिए। अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे उसका जो उन्होंने बुख्ल किया, जिसका दीन कयामत और अल्लाह के लिए है। मिरास तो जमीन और आसमानों की अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह खूब बाखबर है जो तुम अमल करते हो। जिन लोगों को अपने फजल से नवाजा है फिर वो कंजूसी से काम लेते हैं, यानी जब जंग का वक्त आता है तो कुछ लोग मुनाफिकत करते थे, माल को छुपा लेते थे, कहते थे हमारे पास नहीं है। यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि अगर तुम कंजूसी करके माल बचाते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहा है वही कल उसके लिए कयामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। कोई खुदादाद नेमत अल्लाह ने दी है तो आप बुख्ल से काम लेते हो तो उसे अपने लिए अच्छा न समझो। सूरह लैल में आया है, जिसने बुख्ल किया और बेनियाजी बरती, भलाई को झुटलाया, तो हम मुश्किल राह उसके लिए आसान करेंगे। मतलब उसे आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलों की तरफ लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला माल को जमा करने वालों को पसंद नहीं करते। हमारा दीन तो एतदाल वाला है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। इसलिए हमें दरमियाना तरीका अपनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं होता, मोमिन बखील नहीं होता। बुख्ल का मतलब जहाँ खर्च करना हलाल हो, पसंदीदा भी हो, ऐन जरूरी भी हो, बावजूद इसके कोई खर्च नहीं करता, तो ये बुख्ल कहलाता है। यानी जब अच्छे कपड़े पहन सकता है लेकिन वो नहीं पहनता। जैसे कि एक शख्स को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये गरीब है? तो सहाबा किराम ने फरमाया, ये गरीब तो नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो माल उसके पास है तो उसके हुलिये से भी पता चलना चाहिए। मतलब अल्लाह ने माल दिया है तो उसका इजहार भी होना चाहिए, दिखावा रियाकारी नहीं करना चाहिए। जितना दिया है उसके हिसाब से अपने रहन सहन को भी रखना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है कि एक दिरहम वो है जो अपने ऊपर खर्च किया, एक दिरहम वो है जो अपने बीवी और बच्चों पर खर्च किया, एक दिरहम वो है जो अपने गुलाम पर खर्च किया, और एक दिरहम सदका किया। तो उसमें से बेहतरीन दिरहम वो है जो तूने खुद पर खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, बल्कि तमाम जमीन और आसमानों की मिरास का मालिक अल्लाह ही है। बुक्र का एक मतलब ये भी है कि उस चीज
کو روک لینا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو، یعنی کسی ایسی چیز کو روک لینا جس کا ادا لازم ہو، مطلب زکوٰۃ کا روک لینا، جبکہ وہ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ اس حق کو ادا کرنا، حقدار کو حق کا دے دینا، حقدار کو حق کا نہ دینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال کنج کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کنج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال کنج کہلاتا ہے، پھر وہ کنج بھی ہو کنج جو بھی ہو، سونا چاندی، آگ میں تپا کر انسان کو داغا جائے گا۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطہ ہوگا، مطلب سب سے زہریلا سانپ گلے کا توق بن جائے گا۔ وہ انسان کا منہ پکڑے گا اور بولے گا، میں تمہارا کنج مال ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، مامن زکوٰۃ، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن منہ کے بل لٹا دیے جائیں گے میدان محشر میں۔ اس کا جو بھی سونا چاندی ہوگا اس کی تختیاں بنا کر ان کو آگ میں تپا کر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک وہ لوگ اپنا راستہ جنت اور جہنم نہ پکڑ لیں گے۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں بھی حکم ہے، اونٹ، گائے یا بکریاں جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ بکریاں آئیں گی، اپنے خروں سے کھرچیں گی، اپنی سینگوں سے کریدیں گی، وہ چیخیں گی، چلائے گا۔ یہ عمل بھی جب تک چلے گا تب تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بخل اور کنجوسی کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہاتھوں کی تنگی سے بچائے، ہمیں کھلے دلوں سے خرچ کرنے والی مومنہ بنا دے۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور بہت باخبر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح جگہ صحیح وقت پر خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت ہی اچھی تفسیر آپ نے بتائی اس آیت کی باجی۔ اس آیت سے ہمیں بہت ہی پیارا اور اسٹرانگ میسج ملتا ہے مال کی محبت کے بارے میں، کہ اگر بندہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو وہ اس کے ذریعے مال تو لگاتا ہے لیکن اپنے اندر سے اس محبت کو بھی مٹاتا ہے۔ اور ہمیں اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی مال خرچ کرتے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور جو نہیں کرتے، جو روک کے اپنے پاس رکھتے، تو ان کا حشر کیا ہے۔ جیسے جو مال ہے، اگر کوئی شخص اس کو روکتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی اس مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ چلیے اب اس کے بعد میں ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ کو انوائٹ کرنا چاہوں گی، جو ہے شیما باجی۔ شیما باجی اگر آپ کلاس میں ہیں تو پلیز سٹارٹ کریے۔ باجی معافی چاہتے، کوئی کام سے دیر ہو گئی تھی ہم کو۔ جی کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح لنا صدورنا بالاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما نافعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں باجی، ان کا نام کیا ہے؟ شیما باجی ہے، شیما باجی۔ شیما باجی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کی میراث ہے. اللہ تعالیٰ ملک السماواتی والارض ہے. اللہ تعالیٰ مقالید السماواتی والارض ہے. سارے خزانے کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جو مال وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت سے اللہ پاک جو رحمتوں کا خزانہ اپنے بندوں پر اڈیلتے ہیں تو وہ مال اللہ کی ملکیت ہے. وہ مال کو انسان کو خرچ کرنے میں اتنی کوتاہی کرتا ہے کہ وہ مال نہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں نکلتا ہے، نہ وہ مال اللہ کی راہ میں صدقات میں نکلتا ہے. تو آیت نمبر 180 میں جو ہے اللہ پاک نے اسی کے بارے میں بتایا ہے. بہت ہی شارٹ میری اس کی تشریح ہے کہ سورہ آل عمران آیت 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہیں اللہ اپنے فضل سے کچھ دے رکھتا ہے وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. قریب قیامت والے دن اپنی کنجوسی کی چیز کے توق میں ڈالے جائیں گے. آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے. تو اس میں اصل میں یہ جو آیت ہے ان لوگوں کے لیے شیما باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آری بجی ابھی ابھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی وائس راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو میری پیاری بہنوں، بخل کا مطلب کیا ہے؟ تو بخل جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کے جائز حق میں خرچ نہ کرنا. دوسرا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقہ نہ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد سے گریز کرنا، مال سے اس قدر محبت کرنا کہ اللہ کے حکم پر بھی خرچ نہ کیا جائے، اور اللہ کے حکم پر بھی اس کو خرچ نہ کیا جائے. بخل دراصل مال نہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی بیماری ہے. انسان جب مال کو اللہ کی امانت کی بجائے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے تو بخل پیدا ہوتا ہے. مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو یہی بخل انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اگر ہم اس چیز پر اگر ہم غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیے کہ یہ جو اخلاقی برائی ہے ہم سب میں تھوڑی نہ تھوڑی آئی جاتی ہے. کبھی کوئی چیز کوئی مانگنے آتا ہے تو فوراً شیطان یہ پن آؤٹ کر دیتا ہے کہ ارے کم ہو جائے گا اس کو مت دو. کوئی اگر کوئی چیز اپنی کوئی تقریب میں جانے کے لیے مانگنے آتا ہے تو فوراً اس کا پرائس ٹیگ یاد آ جاتا ہے کہ ارے یہ بہت مہنگی ہے اس کو مت دو، یہ خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم کو بچائے. اللہم ربنا لا تجعلنا منهم. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک مومن جو رہتا ہے اس کی شان یہ رہتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی خرچ کرتا ہے. اور اس لیے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث 2570 ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والے کا مال تباہ کر دے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث 1442 ہے اور صحیح مسلم میں 1010. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو بےحد اس کے علاوہ بخل میں ایک حدیث اور بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقی شخص اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جبکہ بخیل شخص اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جامع ترمذی کی حدیث ہے 196 نمبر کی. اس کے بارے میں بخل کے بارے میں صحابہ کرام کے بہت سے واقعات آتے ہیں. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو. یہ بخل سے. اور دوسرا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنا آدھا مال لے کر آئے تاکہ حضرت عمر سے سبقت لے جائیں مگر حضرت ابو بکر سے، مگر حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال لے کر آ گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا آج میں نے
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج بھی میں نے ابو بکر سے صفقت نہ لے سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے بخل میں نہیں بلکہ سخاوت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی ذکر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مال خرچ کرنے کے ضمن میں ہم نے دوسری چیز بھی دیکھی کہ صدقے کا بھی ذکر آتا ہے کہ صدقہ بھی جو ہے وہ انفاق اللہ میں آتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ جو ہے صدقے سے جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقے سے آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ صدقے کو لے کے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی شخص اللہ کے قریب اور جنت کے قریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک منٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں سے کیا باقی ہے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ صدقہ کر دیا گیا، صرف اس کے شانے کا ایک ٹکڑا باقی ہے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ شانے کے سوا سب کچھ باقی رہ گیا، یعنی صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں محفوظ رہتا ہے۔ اب زکوٰۃ اس آیت کے ضمن میں ہم نے زکوٰۃ کا بھی اس میں مطلب ذکر ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا مطلب حشر ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا تو کانسیپٹ بہت بڑا ہے، لیکن آیت نمبر 180 زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے، اس لیے ہم مختصر زکوٰۃ کے بھی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ معاشرے میں اس سے انصاف، ہمدردی اور توازن قائم رہتا ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد مال کی پاکیزگی بھی ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی زکوٰۃ سے مال کا تزکیہ ہوتا ہے اور نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اور انسان کا دل بخل، لالچ اور مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اگر سارا مال صرف مالداروں کے پاس جمع ہو جائے تو غریب مزید غریب ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ فرض کی تاکہ مال معاشرے میں گردش کرتا رہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7، تاکہ مال صرف تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یہ سورہ الحشر کی آیت میں ہے۔ اور تمہارے زکوٰۃ سے ہم بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے فقیروں کی، مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی، قرض داروں کی اور مسافروں کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مستحقین کے 8 طبقات بیان کیے ہیں۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ عملی طور پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا ٹوک بن جائے گا۔ اس لیے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور بخل سے بچے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ سورہ آل عمران میں جو ہے آیت نمبر 180 میں اللہ نے بخل کی سخت مذمت کی، زکوٰۃ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ سیما اللہ پاک باجی کو اور جی کتنا وقت لگے گا؟ ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کثرت سے صدقہ کرنے اور بخل سے بچنے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی، آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں تفسیر بتائی اس آیت کی، اور حدیث کے ریفرنس سے بھی اس کو ہمارے سمجھا دیا۔
جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں میں ان کو انوائٹ کرنا چاہوں گی، عظما شیخ باجی۔ اگر آپ ہیں کلاس میں تو پلیز سٹارٹ کیجئے۔ عظما شیخ باجی۔ نہیں ہے نکھت نسرین باجی ہے تو وہ سٹارٹ کر لیجئے۔ نکھت وہ نسرین بھی باجی ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ سے ہمارے ساری پارٹیسپینٹس ہو چکے ہیں، تو اب میں انوائٹ کرنا چاہوں گی ہمارے محترم جج، سب سے پہلے تو یاسمین باجی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے صوفیہ باجی سے۔ تو ان کی آیت تھی آیت نمبر 144۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اس وقت کے انہوں نے بتایا کہ 3 لوگ تھے جب احد کی جنگ ہوئی تھی، تو 3 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جب خبر آئی ان لوگوں کے پاس، تو 3 لوگ تھے صحابہ، ایک تو صحابہ تھے، دوسرے کمزور ایمان والے تھے، اور منافق تھے۔ تو ہم کس کیٹیگری میں ہے، آج یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں، یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ بہت ہی اچھی تشریح کی آپ نے، اللہم فقہنا فی الدین۔ پھر دوسری تھی شبانہ یاسمین باجی، ان کو آیت ملی تھی 185۔ تو انہوں نے کلو نفس ذائقۃ الموت، آپ نے اس کی بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے کہ موت تو حقیقی زندگی کا پہلا دروازہ ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی بہت اچھے سے سمجھایا کہ دنیا کی نعمتوں سے آخرت کے فیصلے کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی اچھی بات کہی کہ دنیا کی نعمتوں سے آخرت کے فیصلے کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایگزامپل ہم دیکھتے ہی ہے، فرعون، حامان جیسے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا ان کے پاس تھی، پھر دیکھو کامیابی کا معیار کیا تھا، اللہ کے پاس کامیابی کا معیار کیا ہے۔ تو بہت ہی اچھی تشریح کی آپ نے۔ پھر اس کے بعد شائستہ باجی نے کی، جن کی آیت تھی 104۔ آپ نے کہا کہ ایک جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، یہ بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی اچھی تشریح کی آپ نے کہ جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی ایک فرد کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا آ کر اسے روکتا ہے، سنبھالتا ہے، تو ہمیں ایک امت ہو کر رہنا چاہیے۔ تو اس کی آپ نے بہت اچھی تشریح کی ہے کہ ایک اگر تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ایک جماعت، ایک امت اور ایک اچھے لوگوں کا گروہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے شمس النساء باجی، جن کی آیت 180 تھی۔ تو آپ نے یہ بخل کے بارے میں کہا کہ جہاں بھی ضروری ہے وہ وہاں خرچ نہیں کرتے، یہی بخل ہے۔ تو اس کی بہترین آپ نے تشریح کی، اور پھر زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بتایا کہ کتنا بہترین اجر کا ذریعہ ہے صدقات۔ تو اللہ مزید فزید۔ پھر
پھر شیما باجی ہے 5ویں نمبر پہ، کہ ان کی بھی آیت 180 تھی. تو آپ نے بہت ہی اچھی تشریح کی ہے. آپ نے کہا کہ ہر چیز کا وارث اللہ ہی ہے، اللہ باقی من کل فانی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہے بخل کی وجہ سے، تو یہ کہیں اللہ کے نزدیک بڑی کوتاہی ہماری نہ ہو جائے. تو اس کی مثالیں بھی بتائی آپ نے. پھر ایک بہت ہی بہترین تشریح کی اور تبوک کے واقعے کی مثال بتائی ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کے ذریعے مال کا روٹیشن چلتا رہنا چاہیے تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتے رہے. یعنی دنیاوی نظریہ بھی آ گیا اس میں اور دینی نظریہ بھی آ گیا. بہت ہی بہترین تشریح تھی. اللہ مزید فزید. اور جی 5 لوگ تھے نا جی؟ خزینہ جی باجی. 5 لوگوں نے کیے نا آج؟ جی باجی باقی تھے نہیں نا. جی ہاں جی جی ہاں 5 لوگ 5. تھے. ہاں تو ہم سب کی ہو گئے ان کا. تو میں آخری میں یہی بولنا چاہوں گی معزز سامعین کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے دلیل کیا ہونی چاہیے، یعنی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس نے ہم کو اس مقدس مجلس میں بٹھا دیے. تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا اسے ہی ایسی مجلسوں میں بٹھا دیتے ہیں. تو رب کی محبت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرفہ تو محبت ہوتی ہی نہیں ہے نا دنیا میں. کیا آپ نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیے، بہت اچھا لگا، مگر کوشچن مارک ہے کہ اس کے بعد کیا؟ علم تو ضروری ہے، ایسا نہیں بول رہی میں کہ علم ضروری نہیں. علم تو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا علم کا فرض ہے. تو پھر کیا ہم یہ ایسا انتظار کریں گے کہ اگلے سورے کا کمپٹیشن ہوگا، آپ اور پھر میں اور پھر سے پڑھیں گے اور جج کریں گے؟ کیا یہی مقصد ہے قرآن کا؟ کہ یہی مقصد قرآن یہی میسج دے رہا ہے؟ تو یہ ایک جی کوشچن باجی. مارک ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے. اس کا جواب بھی ہم سب کو پتا ہے کیونکہ ہم قرآن کلاس کے طالب علم ہیں. تو اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے ہم پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم کو اس کا جواب مل ہی جائے گا. کیونکہ ضمیر جی کا باجی. زندہ ہو، کیونکہ جی ضمیر کا. مشغولیات کی بات ہاں میں جی جی الحمدللہ، کی مشغولیات کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کے کلام کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں اگر اس کلاسوں سے جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ ضمیر ہمارا زندہ ہونا ہی چاہیے. تو انسان کے یا زندہ ہونے باجی کا سب سے بڑا ثبوت ہے ضمیر کا زندہ ہونا. بالکل تو ہم صحیح. اللہ کی نعمتوں کا شکر کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان اور قرآن کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو اس کو جاویہ حیات بنا کر اس کی ادائیگی کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. پھر میں ایک بار پھر سے کہوں گی، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا. اور پھر میں معافی چاہوں گی اپنی کمی اور زیادتی کی. اب پہلے تو اپنے رب سے، پھر آپ سے بھی میں معافی چاہوں گی کہ کچھ کمی زیادتی ہوئی ہو تو. اور پھر میں ایک بار اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میرے رب نے قرآن کلاس سے جوڑا. پھر میں محسنہ باجی کا اور ان کی ٹیم کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلائے اور اس کلاس کا حصہ بنائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت کی بہت بہت کامیابی دے. اور اللہ پڑھنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ باجی، آپ کے پیارے الفاظ نے ہم سب کو بہت موٹیویٹ کیا اور ہمارے پارٹیسپینٹس کا بھی حوصلہ بڑھایا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اب میں انوائٹ کرنا چاہوں گی خیر النساء باجی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن. اے اللہ روشن کر دے ہمارے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، اور آراستہ کر دے ہمارے اخلاق کو اس قرآن کے ذریعے سے، اور نجات دینا ہم کو آگ کے عذاب سے اس قرآن کے ذریعے سے، اور داخل کرنا ہم کو تیری جنت میں اس قرآن کے ذریعے سے. میں جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو تلاوت کرنے کے بعد میں فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور سب سے پہلے صوفیہ باجی جنہوں نے 144 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا اور تفسیر کی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی ہی چاہیے تھی، اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام کی جانثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو۔ جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا اور کیسا منظر ہوگا، یہ سوچ کر ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ صوفیہ باجی نے بھی اس کی اچھی تشریح کی۔ اللہم زد فزد، اللہم فقہنا فی الدین۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر شبانہ یاسمین 185 نمبر کی آیت تھی ان کی، اس میں یہ بتایا جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو پورا کامیاب ہوا، اسی طرح جو جنت سے جدا رہا اور دوزخ میں بھیجا گیا تو وہ پورا ناکام ہوا۔ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے جس کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر خریدار پھنس جاتے ہیں، بعد میں جب کلی کھلتی ہے تو افسوس کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی سنبھل جانا ہے، دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکے کھا کر آخرت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ شبانہ باجی نے بھی بہت پیارے انداز میں پرفارمنس دیا۔ اللہم زد فزد، اللہم فقہنا فی الدین۔ اس کے بعد شمس النساء باجی انہوں نے 180 نمبر کی آیت کی، اور شیما باجی انہوں نے بھی 180 نمبر کی آیت کی۔ تو میں دونوں ہی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا ایسے لوگ جو ضروری موقع پر ایسی چیزوں کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا ماں بہنوں؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنائے جائیں گے، اس مال کا سانپ بنا کر ان کو پہنایا جائے گا۔ عقل کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کو اختیار ہے، وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال دے دو اور ثواب کے مستحق بن جاؤ۔ جو کچھ خرچ کرو گے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دونوں نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا تفسیر کی اور اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ ماشاءاللہ اللہم زد فزد۔ اس کے بعد شائستہ اقبانی ان کے 104 نمبر کی آیت تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، پہلے تقوی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اپنی اصلاح کرنا، اور دوسرا دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق اور اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کے اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر کرے۔ ماشاءاللہ شائستہ اقبانی نے بھی سارے پوائنٹ رکھے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے بھی تفسیر بیان کی۔ اللہم زد فزد، اللہم فقہنا فی الدین۔ اس کے بعد عظما شیخ انہوں نے 159 نمبر کی آیت کا تفسیر بیان کی۔ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کے میدان چھوڑنے کی وجہ سے جو صدمہ اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبع اخلاق اور عادات اور درگزر کی بنا پر ہی ان کو کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی، تو ان سب کو دھو دینا یہ منظور ہوا۔ تو اس آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ اکرام سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔ ماشاءاللہ عظما باجی آپ نے بھی بہت اچھی تفسیر کی اور اچھے انداز میں آپ نے بھی اپنا پوائنٹ رکھے سب۔ اللہم زد فزد، اللہم فقہنا فی الدین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا बाजी रब्बल आलमीन। लास्ट में खजीना उज़्मा ने लिया या फिर शीमा बाजी ने लिया था? नहीं बाजी, सीमा उस्मा बाजी ने ने लिए थे बाजी। सीमा बाजी नहीं लिए थे। हाँ, तो अभी खैरुनिसा बाजी ने उनका नाम लिया ना, उज़्मा बाजी जी का, जी। तो उनको खैरुनिसा बाजी, वो शीमा बाजी ने लिए लास्ट में जो लिए। मार्क्स उस्मा देने ने नहीं तो लिया हो था। जाएंगे। नहीं, उज़मा बाजी। खजीना 159 नंबर की आयत। नहीं, उस्मा बाजी ने नहीं लिए, वो नहीं थे ना क्लास में, उनको बुलाया था लेकिन वो फिर नहीं करे, तो फिर शीमा बाजी आए थे। 159 हाँ, की उन्होंने शीमा बाजी आयत ने। की तशरीह ही नहीं हुई। ये शीमा बाजी ने 180 नंबर के लिए है। हाँ, 159 हुई नहीं है खैरुनिसा बाजी। अच्छा, तो इसमें दो दो पार्टिसिपेंट कम है ना? 16 नंबर पे जो है ना शीमा बाजी, उन्होंने लिए हैं बाजी, देखो 16 नंबर पे हाँ हाँ, जिनका शीमा नाम है ना, बाजी ने शीमा 16 बाजी। नंबर पे हाँ 180 नंबर की है, और शमसुन्निसा बाजी की भी 180 नंबर की। हाँ हाँ, आप नाम पे देख लीजिए ना, नाम शीमा बाजी का, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, उनका नहीं दी मैंने, मार्क्स भी नहीं दी उनको। जी ठीक। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। उसके बाद हम हमारे अगले मोहतरम जज मोहसिना बाजी को इनवाइट करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिलहाल मैं तो जज नहीं हूँ, आप ही लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्मा बाजी, फातिमा बाजी, खजीना बाजी, खैरुन्निसा बाजी और यास्मीन बाजी, है ना, ये सब हमारे मोहतरम जज थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही आज ये 3 दिन का प्रोग्राम, हमारा कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम और करम से पूरा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम लोगों से, आप लोगों से सबसे कबूल फरमा ले, हम सबका बैठना, हमारा पार्ट लेना और सुनना और नंबर देना, जज करना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला एकदम अच्छे तरीके से कबूल फरमा ले और बहुत ज्यादा इसका सवाब हजरत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट जो है आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी ना तफसीर की, उस दिन ही मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी रेडी रखेंगे और टॉपर्स को जो है गिफ्ट भी मिलेगा हमारी तरफ से, और उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और पार्टिसिपेंट सारे जिन्होंने पार्ट किया है सबको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। और इस तरह से हम लोग बहुत सारी आयतों को पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन भी आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही नेक्स्ट वीक जो है हमारा कंपटीशन जो होगा ना, जो रिटर्न होता है फॉर्म में, जो होता है गूगल फॉर्म में, इंशाल्लाह ताला वो भी ले लेंगे। तो आप लोगों के जो मार्क्स होंगे ना, वो मार्क्स जो होते हैं आप लोगों के वो जमा होते जाएंगे। पूरा कुरान का जब तफसीर होगा तब आपको सर्टिफिकेट के साथ वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, उस पर आपका बेस्ड होगा रिजल्ट, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो भी टॉपर्स होंगे उनको फिर हम अलग अलग क्लासेस अलॉट कराएंगे और आप लोग भी हमारे टीचर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर फातिमा एंड कर दो बेटा। हजीना कुछ अनाउंसमेंट करना है तो कर देना बेटा। नहीं बाजी, अनाउंसमेंट एज इफ कोई थी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब तफसीरी क्लास होंगी ना मोहसिना बाजी की, उसमें हम इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस करेंगे। क्लास को एंड कर देते विद द दुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।